آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کی فضیلت۔ اگر اس نام کی فضیلت بیان کی جائے تو زمین پر جتنے بھی پیڑ ہیں ان سارے پیڑوں کی اگر قلم بنائی جائے اور سمندر کے سارے پانی کی سیاہی بنائی جائے اور اس نام کی فضیلت بیان کی جائے تو یہ ناکافی ہو۔ جب آپ لوگ گھر سے نکلو کسی کام پر جانے کے لیے تو آپ لوگوں کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا کرو۔ اگر آپ لوگ کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، اچانک سے پریشانیوں کا پہاڑ آپ کے سر پر ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی جائز مقصد ہے تو آپ لوگ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ان شخص کو چاہیے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے، جاب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جب آپ لوگ جاب کے لیے روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرو تب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لو۔ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عمل کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتے ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہماری راتوں کی نیند خراب ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہوگی۔ اب آپ لوگ ایک مرتبہ دھیان سے سنیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، کس وقت کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی عمل یا وظائف کریں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو آج میں اس ویڈیو کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اس عمل کو آپ لوگوں کو فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کے وجہ سے پریشان ہو اور اس بات کا طالب ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرے اور مغرب کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اس کلام کو پڑھ لیا کریں۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح سے اس کلام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف 25 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اس کا اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اس کے گھر پر رزق کی بارش ہوگی۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، اس کو آپ لوگوں کو روزانہ کرنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مرتبہ اس کلام کو یعنی 25 مرتبہ اس کلام کو پڑھیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں، الرحمن پڑھنے کی فضیلت۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اچانک سے کسی پریشانی میں پھنس گیا، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر کوئی بھی دنیاوی پریشانی یا مصیبت نے اس شخص کو گھیر لیا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص سب سے پہلے
ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس اسم پاک کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو کثرت سے پڑھتا رہے۔ کثرت سے مراد یہ ہے کم سے کم 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھے جو درود پاک اس نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام طرح کی دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر ایک جائز حاجت قبول ہو، ہر ایک جائز مقصد پورا ہو، اس کی ہر ایک جائز دعا پوری ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نام کا ورد کیا کرے۔ یعنی سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد کثرت سے اس اسم پاک کو پڑھا کرے۔ اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو درود پاک اس نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر بہت قرض کا بوجھ ہو گیا ہے، قرض کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتا ہے، قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 298 مرتبہ اس اسم پاک یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نام کو پڑھے۔ اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھے جو درود پاک اس نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تمام طرح کی پریشانیاں، تمام طرح کی مشکلات، اگر وہ قرض میں پھنسا ہوا ہے، قرض کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ تو اس اسم پاک کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یوں تو میں نے چند فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، عربی پڑھنی آتی ہے، ان کو چاہیے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں۔ اب آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو انجانے میں کیے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بری عادتوں سے بچا۔ اے اللہ، ایسے کام کی توفیق دے جس میں لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں، یعنی جس سے لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ، لاچاروں کو قوت اور طاقت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ اے اللہ، ہماری ہر جائز دلی تمنا پوری فرما۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر۔ اے اللہ، میرے تمام مسلمان بندوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ، دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر۔ یا اللہ، ہماری ہر ایک جائز دعا قبول کر۔ آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں اور دل سے آمین بولا کریں، کیا پتہ کس شخص کی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ ویڈیو کے آخر میں میری آپ لوگوں سے بس اتنی سی ہی گزارش رہے گی کہ ہم لوگ جو بھی عمل بتایا کرتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، آخر تک ویڈیو کو دیکھا کریں۔ آپ لوگ آدھی ادھوری ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ عمل ہم نے کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، جس طرح سے عمل کرنا بتایا جایا کرے اسی طریقے سے آپ لوگ عمل کو کیا کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی 2 اور ویڈیو کے ساتھ۔ پہلی ویڈیو دوپہر کو 11 بجے اور دوسری ویڈیو شام کو 7 بجے۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔